رونا توشہ خانہ، اب توشہ خانہ سب نے لوٹا ہے، کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے اور حرف آخر ہے، ایک باپ اگر اپنی اولاد اپنے بیٹوں کے درمیان توازن اگلا پھر وہی رونا توشہ خانہ، اب توشہ خانہ سب نے لوٹا ہے، ایک کے پیچھے بدل اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی۔ اچھا، ضمانت خارج ہونے کے بعد عمران نے جمعہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی ہے۔ اگلے جمعے کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج ہوگا، بے شک 2 دن لگ جائیں، ہر صورت ڈی چوک پہنچے، اور یہ چل رہا ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے جب معاشرے سے انصاف اٹھ جائے تو پھر معاملہ انقلاب کی طرف نہیں، وہ انقلاب کی طرف تو پتہ نہیں جاتا ہے کہ نہیں، مکمل تباہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے اور حرف آخر ہے۔ پوری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہتے، تو انصاف گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک باپ اگر اپنی اولاد اپنے بیٹوں کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھتا تو بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے رشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ سو پارٹی کا عمران نے کہا ہے کہ اگر کسی کو خوف ہے وہ احتجاج میں شرکت نہیں کرتا تو از موسٹ ویلکم ٹو لیو دا پارٹی۔ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر پی ایم بقول عمران خان میاں والی فیصل آباد بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے، اور 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان کی احتجاج۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارا ملک کس دور سے، کس عہد سے، ویسے تو پورے 77 سال ہی ایسے ہیں، لیکن بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتے ہوئے حالات کے درمیان بھی آج بھی اس ملک میں 2-4 دماغ بھی ایسے نہیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جو سوچیں، جیسے ایلڈرز، گھر میں کوئی تنازع کسی قبیلے میں ہو جائے تو ایلڈرز ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، یہ وہ، اور خدا کی پناہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سید شبیر حسین شاہ صاحب کی مرحوم کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میرے روز و شب۔ وہ ایوب خان کے زمانے میں یا کہ پھر بھٹو کے زمانے میں وہ پاکستان کے لیڈنگ جرنلسٹ تھے انگریزی۔ اس زمانے میں بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ فلاں بندوں نے، پتہ نہیں شاید زیڈ ایس ولائی صاحب کے بارے میں، کہ میں لگتا ہوں میں کسی ملک میں نہیں، کسی پاگل خانے میں رہ رہا۔ اس کتاب میں میں اس کو کوٹ کر، ہم سیکھتے ہی کچھ نہیں۔ بہرحال اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا UN اسمبلی کا بیان دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وارننگ ہے، دھمکی ہے۔ اسرائیل جیسے ملک نے مٹھی بھر لوگ 50 سے زائد مسلمان ملکوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے کہ یار سوچ ہی لو، مل کے بیٹھ کے اپنے عوام کے سامنے اقرار کر لو اپنی بیوقوفیوں کا، جہالتوں کا، کہو کہ بھائی ہمارے بچے یہ تھا۔ مجھے اس ملک میں حیرت ہوتی، میں نے چند دن پہلے پتہ نہیں کسی پروگرام میں اعتراف کیا، مجھے بچپن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا المیہ ہے، میں پوری دیانتداری سے کوشش کرتا ٹو بیکم اے سائنٹسٹ، میں نے وقت ضائع کیا، حالانکہ میں نے اکنامکس جیسا سنجیدہ سبجیکٹ پڑھا۔ اب پرابلم یہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیوں نہیں، یہ ایم اے سوسیالوجی، ایم اے ہسٹری، ایم اے پولیٹیکل سائنس، وہ تھوڑے بہت کر لو، ایم اے اردو کیا کرنا ہے، ایم اے اردو تو پوری دنیا ہمارے لیے جہنم بنی ہوئی ہے، تو تم لوگ کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ میں نے تو یہاں تک کہا، مصیبت میری ایکسس نہیں ہے وہاں تک، ورنہ کو سعودی عربیہ ایسا ملک ہو پورے عالم اسلام سے ٹاپ کے بچے 500 بچہ آبادی کے حساب سے چلو کر، یہ 24 کروڑ کی آبادی ہے، اس کا اتنا پتہ نہیں۔ اچھا، ماہرین نفسیات صاحب ان بچوں کو تھورلی اسٹڈی کیا جائے، پک کیا جائے، ایک سٹی آف نالج۔ سعودی عربیہ کے پاس تو ہم سے کئی گنا زیادہ زمین ہے، آبادی اتنی سی، وہ کر لو مل جل کے فنڈ کر دو۔ سعودی عربیہ اکیلا کر سکتا ہے، ان بچوں کے ماں باپ کو نیشنلٹی دو اور مہینے میں ایک بار ملنے کی اجازت۔
ان کو اس طرح پروان چڑھاؤ جیسے آٹومن امپائر میں جینسریز کو پروان چڑھاتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے. ان کو تیار کرو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کے ٹاپ کے ٹیچرز ہائر کرو. ادروائز روتے رہو گے پیٹتے رہو گے. اب یہ بہرحال